السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، پس پردہ قابل قدر خواتین، ماؤں اور بہنوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس مکان میں تیسری مرتبہ ہمارا اور آپ کا اصلاحی مجلس، یا یوں کہہ لیجئے کہ اصلاح معاشرہ کی مجلس کے موقع پر ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے اور یہاں پر بیٹھنے اور دین کی بات سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میری تقریر کا عنوان اللہ کے نیک بندوں کے اعمال و اوصاف ہیں، یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اوصاف کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں۔ میں انہی پر قرآن پاک کی روشنی میں اپنی بات کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور یہاں پر جمع تمام حضرات کو، مرد و خواتین کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی جس کا آخری ٹکڑا ہے ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کارخانے کے ملازم ہیں اور ہمارا ذمہ دار کارخانے کا مالک ہم سے خوش ہو جاتا ہے تو ہم خوش رہتے ہیں کہ ہمارا مالک ہم سے خوش ہے اور ہمیں پسند کرتا ہے اور ہم سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی فیکٹری کا ہو یا کسی ادارے کا ملازم ہو اور پھر اس ملازم سے اس ادارے کا ذمہ دار، خواہ وہ اسکول کا ہو یا کالج کا ہو یا مدرسے کا ہو یا کسی مکتب کا ہو، اگر اس ادارے کا ذمہ دار اپنے ملازم سے، اپنے ماتحت سے محبت کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو وہ ملازم اور وہ کام کرنے والا بھی خوش ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے کہ ہمارا مالک، ہمارا ذمہ دار ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پر یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے، یہ فانی چیزیں ہیں، یہ محبت بھی فانی، یہ دنیا بھی فانی، یہ ملازمت بھی فانی، لیکن حقیقی محبت اور حقیقی ٹھکانہ اور حقیقی تعلق جو ہمیں اللہ سے ہونا چاہیے اور اللہ کو ہم سے ہونا چاہیے، اس کے لیے کچھ افعال ہیں، کچھ اوصاف ہیں جس کو ہم اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ ہم کو پسند کرنے لگیں گے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اسلاف میں صحابہ، صحابیات، تابعین اور اسی طریقے سے اولیاء اللہ جتنے گزرے ہیں جو اللہ سے اٹوٹ محبت کرتے تھے اور اعمال صالحہ کیا کرتے تھے، ہمیشہ نیک اعمال کے اندر لگا رہتے تھے اور اس بات کی کوشش ہوتی تھی کہ ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو، ایک لمحہ کے لیے بھی ہم دین کے کام سے، نیک اعمال سے دور نہ ہو جائے۔ اس لیے تاریخ پڑھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف نیکی کیا کرتے تھے، نیک کام کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال میں دوں گا یہاں پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے امام گزرے ہیں، بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم۔ ان کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے لیے مسجد گئے تو مسجد کے امام صاحب سورہ زلزال کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں،
اس سورہ کے اندر ایک آیت آخر میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کر کے آئے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اس کو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز میں اس سورہ کو سنے اور اس آیت کو سنے تو وہ ان کے آنکھوں میں آنسو آنے لگا، رونے لگے، اور اس کے بعد وہ نفل کی نیت باندھ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک نفل پڑھتے رہے۔ مسجد کے سارے مصلی چلے گئے، سارے نمازی چلے گئے، لیکن امام صاحب نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسجد کا جو ملازم تھا، جو مؤذن تھا، وہ دیکھا کہ بہت تاخیر ہو گئی ہے، مسجد کا دروازہ بند کرنا تھا، لیکن امام صاحب نماز میں مشغول ہے، نماز پڑھتے جا رہے ہیں، نفل پڑھتے جا رہے ہیں۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد مؤذن مسجد کا دروازہ کو بھیڑ کر کے گھر چلا گیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے سے نماز میں لگے رہے، یہاں تک کہ وہ مؤذن صبح کی اذان یعنی فجر کی اذان دینے کے لیے دوبارہ مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس نماز میں سورہ زلزال کی تلاوت کر رہے ہیں، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اس کو بار بار دہرا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ بہرکیف جب مؤذن اندر آیا تو امام صاحب محسوس کر لیے، تو اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد انہوں نے مؤذن سے کہا کہ میری نفل نماز والی جو بات ہے یہ راز ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، کسی کے پاس اس کا تذکرہ نہیں کرنا کہ میں نفل نماز پڑھ رہا تھا اور پوری رات پڑھتا رہا۔ چنانچہ اس نے اس کو راز میں رکھا۔ امام صاحب کے انتقال کے بعد اس نے بتایا لوگوں کو کہ امام صاحب رات بھر نفل نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس واقعے کو بیان کیا۔ تو ہمیں بھی نیکی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہم جتنا اعمال صالحہ کریں گے اللہ ہم سے اتنے ہی محبت کرے گا۔ چنانچہ قرآن میں جگہ جگہ یہ آیت آتی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ عصر کی آیت ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی دوسری آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ ایسی بے شمار آیت قرآن کے اندر ہے جس میں اعمال صالحہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں جنت کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ اسی طریقے سے نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ انسان سے گناہ ہو جائے، ندامت ہو، شرمندگی ہو اور توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبے کے نتیجے میں اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کو پھر ایک نئی زندگی، خوشی کی زندگی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ معصوم تھے، بے گناہ، آپ سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، گناہ آپ کے قریب تک نہیں آیا، لیکن آپ کا معمول تھا کہ روزانہ 70 سے 100 مرتبہ بلکہ اس سے زائد بھی توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ 2 انسان ایسے ہیں کہ اگر وہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ جائے تو اللہ تبارک و تعالی
اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ ایک گنہگار انسان گناہ کی وجہ سے وہ نادم ہوا ہو اور اس کے آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی قطرہ نکلا ہو اللہ کے ڈر سے، خوف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے گناہ کو معاف بھی فرمائے گا اور جنت کا وعدہ فرمایا۔ اور دوسری آنکھ وہ جو جنگ کے موقع پر فوجیوں کی نگہداشت کے لیے رات بھر جاگی ہو اور ان کی نگرانی کرتی رہی ہو، تو ان دونوں کے بارے میں آیا ہے کہ یہ ایسے ہیں جیسے کہ اگر تھن سے دودھ آیا ہو تو دودھ تھن کے اندر دوبارہ واپس نہیں ہوتا، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر جنت کو واجب قرار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والے سے اور محبت کرنے اور پاک و صاف رہنے والے سے۔ یہاں پر اس آیت کے ذیل میں لکھا گیا ہے کہ ویحب المتطہرین، مسجد قباء کی تعمیر کے وقت جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی، مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پوری تفصیل ہے اس کے اندر۔ تو مسجد قباء کی تعمیر کے موقع پر اللہ نے آیت نازل کی تھی جس کا یہ آخری ٹکڑا ہے، تو وہاں پر رہنے والے ارد گرد جو صحابہ تھے یا تابعین تھے جو مسجد قباء کے آزو بازو رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی، وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ حضور دریافت کیے صحابہ سے کہ آخر تم کیسی طہارت لیتے ہو، کیسا پاک رہتے ہو، تمہارے پاکی اور صفائی کا طریقہ کیسا ہے کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ میں جب استنجا لیتا ہوں تو پہلے مٹی سے ڈھیلے سے استنجا لیتا ہوں، اس کے بعد پانی کا استعمال کرتا ہوں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی اور یہ طریقہ اتنا اچھا لگا کہ اللہ ان سے محبت کرنے لگے، اللہ ان سے محبت کرنے والے ہو گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پاکی صفائی کا خیال رکھیں، ہمیشہ جہاں تک ممکن ہو کہ انسان پاکی حاصل کرنے میں جلد بازی کرے، تاخیر نہ کرے۔ عموماً ہوتا ہے کہ انسان کسی وجہ سے، بلکہ شرعی تقاضے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن نہانے میں تاخیر، پاکی حاصل کرنے میں تاخیر، غسل کرنے میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ جتنی دیر تک ہم ناپاکی کی حالت میں ہوں گے ہم گنہگار ہوں گے، گناہ کی حالت میں ہوں گے، گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے ہی ناپاک ہو جائیں تو پاکی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور جلد سے جلد پاکی حاصل کر لیں۔ اسی طریقے سے نمبر 3 بلکہ نمبر 4، واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صبر کے کئی طریقے ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا اس پہ صبر کر لیے، کسی کا کوئی جانی مالی نقصان ہوا اس پہ صبر کر لیے، زندگی میں کوئی تکلیف آئی اس پہ صبر کر لیے، زندگی میں بیماری پریشانی آئی اس پہ صبر کر لیے۔ صبر کا جو مفہوم ہے بہت وسیع ہے، یعنی جس کو جس حالت میں تکلیف پہنچے، خواہ وہ مالی اعتبار سے ہو یا جانی اعتبار سے ہو یا کسی مشکلات کے اعتبار سے ہو، کسی حادثات کے اعتبار سے ہو، تو اس موقع پر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ غزوہ احد کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ احد کے اندر تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ غزوہ احد کے اگلے دن یعنی کل کے دن میں کہیں جا رہی تھی تو دور سے دیکھا کہ ام خلدان، ایک صحابیہ ہیں ام خلاد اونٹنی پہ سوار ہو کر کے چلی آ رہی ہیں، اور ان کے اونٹنی کے اوپر داہنی طرف بھی کچھ بوجھ سا سامان جیسا دکھ رہا ہے، اور بائیں طرف بھی کچھ سامان لٹکا ہوا ہے، اور سامنے بھی کچھ سامان کی شکل میں ہے، لیکن دور سے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر سامان کیا ہے، اتنا بڑا بوجھ کیا ہے۔ ام خلاد جب قریب ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ ام خلاد
یہ تمہارے اونٹ پر اتنا بھاری سا بوجھ اور سامان یہ کیا چیز ہے؟ تو ام خلاد کے آنکھوں میں آنسو آیا اور انہوں نے کہا کہ غزوہ احد کے اندر ہمارے بیٹے بھی شریک ہوئے، ہمارے بھائی بھی شریک ہوئے، میرے شوہر بھی شریک ہوئے، اور تینوں کی تینوں اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ نے ان کو شہادت درجہ دیا۔ تو اس داہنی طرف جو ہے وہ ہمارے شوہر کی لاش ہے، اور بائیں طرف میرے بھائی کی لاش ہے، اور سامنے میرے بیٹے کی لاش۔ یعنی ایک وقت تین لاش کو لے کر کے وہ اونٹنے پہ سفر کر رہے تھے۔ ان کا صبر کیسا رہا ہوگا؟ آج ہمارے گھر میں اگر کسی ایک کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، واویلا کرنے لگتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن ام خلاد اپنے شوہر کی لاش، اپنے بھائی کی لاش، اپنے بیٹے کی لاش کو لے کر کے غزوہ احد سے اپنے گھر کو جا رہی تھی۔ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ان کے شوہر کا نام ام خلاد کے شوہر کا نام عمرو بن جموح، وہ لنگڑے صحابی تھے۔ جنگ احد سے پہلے جنگ بدر کے اندر بھی انہوں نے خواہش کی تھی، ان کے 4 بیٹے تھے، تو انہوں نے خواہش کی تھی کہ میں بھی جنگ میں جاؤں اور اسلام کے لیے لڑوں۔ تو 4 بیٹوں نے منع کیا کہ آپ چونکہ پیر سے معذور ہے، آپ کو تکلیف ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، آپ مت جائیے۔ لیکن بہت خواہش تھی۔ جب جنگ احد کا موقع آیا تھا تو انہوں نے پھر خواہش کی اور بیٹوں نے منع کیا کہ آپ مت جائیے، آپ پیر سے معذور ہیں، آپ کو تکلیف ہو جائے گی، ہم لوگ جنگ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ بات حضور تک پہنچی کہ جموح جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو حضور نے ان کے بیٹوں کے سامنے یہ بیان کیا کہ عمرو بن جموح کو میں لنگڑے پیر سے جنت میں چلتا ہوا دیکھا ہوں۔ میں نے خواب میں ان کو لنگڑے پیر سے جنت کے اندر چلتا ہوا دیکھا ہوں، ان کو اجازت دی جاتی ہے، وہ جنگ میں شریک ہوں گے۔ یہی عمرو بن جموح ہے جو جنگ احد میں شریک ہوئے اور لنگڑے ہی پیر سے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد 46 سال کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی وجہ سے جنگ احد کے جو شہداء تھے جن کو دفن کیا گیا تھا، تو کسی کی قبر کھودی جا رہی تھی کسی اہم کام سے، تو انہی کے بازو جموح کی قبر تھی۔ ان کو بھی کھولا گیا تو دیکھا کہ ان کا ہاتھ سر کے اوپر رکھا ہوا ہے اور چہرہ پہ بشاشت ہے، بالکل جسم جو ہے تر و تازہ ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو عمرو بن جموح ہے، تو ان کے سر سے ہاتھ کو ہٹایا گیا، جو سر پہ ان کو زخم لگی تھی تو وہاں سے خون بہنے لگا۔ 46 سال کے بعد خون بالکل تر و تازہ، اور ان کی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی۔ پھر صحابہ نے کہا کہ ان کے ہاتھ کو وہیں پہ رکھ دو، پھر ان کو رکھ دیا گیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں وہ تر و تازہ رہتے ہیں، حیات سے ہوتے ہیں۔ تو وہ خاتون ام خلاد اپنے شوہر اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کی لاش کو لے کر کے جا رہی تھی، لیکن کوئی واویلا نہیں، کوئی کچھ نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ چلتی رہی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو مخزومہ کی ایک لڑکی چوری کے الزام میں پکڑی گئی۔ آج کل انصاف بولے تو ہمارے درمیان سے، ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکا ہے۔ شکل دیکھ کر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور لوگوں کی حیثیت کو دیکھ کر کے فیصلے ہوتے ہیں، معاملے طے ہوتے ہیں۔ لیکن حضور کا زمانہ تھا، اور اس زمانے کے اندر حضور کی موجودگی میں فیصلے ہوتے تھے، جو حکم اللہ کا ہوتا تھا اس کے مطابق ہوتا تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں چوری کرنے والوں کی سزا یہ تھی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ قبیلہ بنی مخزومہ کی ایک لڑکی چوری کے الزام میں پکڑی گئی، اور پھر گواہوں سے اس کے چوری کرنے کا ثبوت مل گیا۔
تو اس کے بعد حضور نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ دے دیا۔ تو قبیلے بنی مخزومہ کے کچھ لوگ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے سفارش کرانے کے لیے کہ آپ ذرا حضور سے سفارش کر دیجئے، میرے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، قبیلے کی بدنامی ہوگی، شرمندگی ہوگی اگر بچی کا ہاتھ کاٹ لیا گیا۔ اسامہ ابن زید حضور سے بہت قریب تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، تو ان کے پاس یہ لوگ گئے۔ تو اسامہ ابن زید حضور کے پاس تشریف لا، اس معاملے کو رکھا تو حضور کا چہرہ بدل گیا، چہرے کی رنگت بدل گئی، اور کہا کہ اے اسامہ، تم اللہ کی حدود میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ یہ اللہ کا حد ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر بنی مخزومہ کی بیٹی کی جگہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، یہ اللہ کا حد ہے، اس میں سفارش مت کرو۔ تو اس زمانے کے اندر ایسے فیصلے ہوتے تھے، انصاف ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ آج ہم انصاف سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ انصاف میں نے پہلے ہی کہا کہ انصاف چہرہ دیکھ کر کے کرتے ہیں، انصاف حیثیت دیکھ کر کے کرتے ہیں، یہاں تک کہ غریبوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، غریبوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ملتی کہ ہم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ درمیان میں آیا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ بہت نیک تھے۔ تو ایک جگہ سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک آدمی مکان بنا رہا ہے اور اپنے نوکر چاکر سے کہہ رہا ہے کہ یہ سیمنٹ لگاؤ، یہ گاڑے لگاؤ اور یہ اینٹ لگاؤ اور فلاں فلاں، اپنی فرمائش کے مطابق۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور آدمی تھے، لیکن وہ شخص جو گھر بنا رہا تھا، ان کا نام سن چکا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا، چہرے سے پہچانتا نہیں تھا۔ تو مالک بن دینار نے اپنے ساتھ ایک ساتھی تھے، ان سے کہا کہ اس شخص کے پاس مجھے لے چلو جو گھر بنوا رہا ہے اور فرمائشیں کر رہا ہے کہ یہ اور یہ لگاؤ۔ چنانچہ وہ شخص اس شخص کے پاس گیا اور تعارف کرائے کہ یہ مالک بن دینار ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے سلام کیا، سلام جواب کے بعد مالک ابن دینار نے اس شخص سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو کہا کہ اس گھر کے بنانے میں تم کتنا خرچ کرو گے، کتنے پیسے کی لاگت ہوگی؟ تو اس نے کہا اس زمانے کے لحاظ سے 1,00,000 درہم، 1,00,000 درہم میں اس گھر کو بنانے میں خرچ کروں گا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ تم 1,00,000 درہم خرچ کرو گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ تم بھی ختم ہو جاؤ گے، تمہارا یہ مکان بھی بوسیدہ ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں جو قیمتی ہے سب خراب ہو جائے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ 1,00,000 درہم تم مجھے دے دو اور میں اس جگہ خرچ کروں گا جہاں پہ خرچ کرنے کا اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اور میں اس کے بدلے تمہیں جنت میں اس سے عالی شان محل دلواؤں گا، اس کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے ایک دن سوچنے کا موقع دیجیے۔ وہ شخص گھر چلا گیا اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے گھر چلے گئے اور رات میں اس شخص کے لیے دعا کیے کہ اے اللہ، اس علاقے کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، نادار ہیں، یتیم ہیں، محتاج ہیں، بہت سے مدارس ایسے ہیں جس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، میں نے اس شخص سے ایسا وعدہ کیا ہے، آپ اس کے دل میں بات ڈال دیجئے، وہ 1,00,000 درہم مجھے دے دے، میں اس جگہ پہ خرچ کروں گا جہاں پر آپ کا اور آپ کے رسول کو خرچ کرنے کا حکم ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص آیا اور مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 درہم دے دیا، کہا کہ آپ اس کو خرچ کر دیجئے، اور گھر بنانے کا کام چھوڑ دیا اس نے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر اپنے مصلی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو محراب میں ایک پرچی نظر آئی۔ جو شخص 1,00,000 درہم دیا تھا اس نے کہا تھا کہ آپ ہم کو لکھ کر کے دے دیجئے
کہ آپ جنت میں ہم کو محل دلائیں گے۔ تو انہوں نے لکھ دیا تھا کہ میں مالک ابن دینار وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم کو جنت میں محل دلاؤں گا۔ وہ پرچی لکھ کے اس شخص کو دے دیے تھے۔ چند دن گزرنے کے بعد مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو محراب میں ایک پرچی نظر آئی، تو انہوں نے اس کو اٹھا کر کے دیکھا تو دیکھا کہ تو وہی پرچی ہے جو میں نے لکھ کر کے اس شخص کو دیا تھا۔ پھر اس کو پلٹ کر کے دیکھے تو دیکھا کہ ایک تحریر ہے جو پین سے نہیں، قلم سے نہیں، بلکہ سونے جیسا چمکتا ہوا کوئی چیز ہے، اس سے لکھا ہوا ہے، اور اس پہ لکھا تھا کہ اے مالک ابن دینار، تم نے جو اس شخص سے وعدہ کیا تھا اور مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں اس وعدے کو پورا کر دیا ہوں۔ اس بندے کے لیے میں نے جیسا محل تم چاہ رہے تھے اس سے 70 گنا اعلیٰ محل بنا دیا ہے، 70 گنا اعلیٰ محل بنا دیا ہے۔ وہ جب پرچی کو دیکھنے کے بعد فوراً چلے اس شخص کے گھر کی طرف جو شخص پرچی پہ لکھوایا تھا۔ گئے تو معلوم ہوا کہ وہ شخص کا انتقال ہو چکا کئی روز پہلے۔ تو لوگوں نے پوچھا کوئی اس کا پرسان حال، کوئی اس کا ورثہ ہے کیا؟ تو کہا کہ ہاں ان کے بھائی وغیرہ ہیں۔ ان کے بھائیوں سے ملاقات کی، پھر پوچھا کیسا کیا ہو، بتا دیا ایسا انتقال ہو گیا ان کا۔ تو پوچھے کہ مالک اس شخص نے کوئی وصیت کی تھی کیا؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ اس کو غسل کس نے دیا؟ تو کہا فلاں شخص، کہا بلایا جائے اس کو۔ تو اس شخص سے مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم جب غسل اس کو دیے تھے تو کیا تم کو کچھ اس نے وصیت کیا تھا کچھ پہلے حیات میں؟ تو کہا تھا کہ ہاں ایک پرچی ہم کو دیا تھا ہاتھ میں، اور کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد، غسل دینے کے بعد میرے کفن کے اندر اس پرچی کو رکھ دینا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ پرچی اپنے جیب سے نکالے اور کہا کہ یہ وہی پرچی ہے جو تم نے رکھا تھا اس کے کفن میں؟ کہا کہ ہاں جی تو وہی پرچی ہے۔ کہا میں نے کفن میں رکھا تھا، وہ دفن ہو گئے، پھر آپ کے پاس کیسے آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے محراب کے پاس ملا، اس پہ اللہ نے اس کے لیے جنت میں جو محل ہم دلانے کا وعدہ کیے تھے اس سے 70 گنا عمدہ اور اعلیٰ اللہ نے محل بنا دیا ہے۔ اس کے بعد لوگ لائن لگا دیے کہ مالک دینار آپ ہم سے 500 درہم لے لیجئے، 1 لاکھ درہم 2 لاکھ درہم لے لیجئے، 5 لاکھ درہم لے لیجئے، 10 لاکھ درہم لے لیجئے، اور اب مجھے آپ بھی جنت میں اعلیٰ مکان دلانے کا وعدہ فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ سودا بن دیکھے ہوتا ہے، دیکھ کر کے نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو سودا کیا تھا بن دیکھے کیا تھا، ہم پر یقین کیا، بھروسہ کیا، اور ہم نے اس کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ اب تم لوگ دیکھ چکے ہو معاملے کو، تو سودا بن دیکھے ہوتا ہے، دیکھ کر کے نہیں ہوتا ہے، اس لیے اب تم 10 لاکھ دینار دو، 20 لاکھ دینار دو۔ کہنا یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو انسان اللہ کے لیے قرض حسنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم سے کہیں پر خصوصاً مسجدوں کے اندر اگر کہا جائے آپ کے سامنے ڈبے جاتے ہیں، رومال پھیلایا جاتا ہے، تو ہم اللہ سے کروڑوں اور لاکھوں مانگتے ہیں، جب اللہ کے نام پر دینے کی باری آتی ہے تو اپنے جیب کے اندر 5 کا سکہ، 2 روپے کا سکہ اور 10 کی نوٹ ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ سے مانگتے کروڑوں ہیں، لیکن اللہ کے نام پر دینے کا وقت آتا ہے تو ہم 1 روپیہ اور 5 روپیہ اور 10 روپیہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے، ہمیں سبق لینا چاہیے کہ مال دیا ہوا اللہ کا ہے، اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک اور آخری بات، وقت ہے ابھی، آخری بات، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ توکل کہتے ہیں بھروسہ کرنا، اللہ پر یقین کرنا۔ آج کل ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم توکل بعد میں کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے انسانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارا سفر ہے کہیں کا، کوئی پوچھ دے کہ آپ ممبئی جا رہے ہیں تو وہاں کہاں ٹھہریں گے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہوٹل میں ٹھہر جائیں گے، ہوٹل نہیں تو اپنے کسی دوست کے یہاں ٹھہر جائیں گے، دوست نہیں تو کسی اپنے رشتہ دار کے یہاں ٹھہر جائیں گے۔ اور اگر
کہیں ٹھہرنے کا انتظام نہیں ہوا تو اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ یہی ہوتا ہر چیز میں، کوئی دوسرا کام کرنے ہم جا رہے ہیں تو فلاں صاحب سے ہم کروا لیں گے، وہ صاحب ہو جائے، اگر ان سے نہیں ہوا تو اس سے رابطہ کر لیں گے، اور اس سے نہیں ہوا تو اس سے بات کر لیں گے، اور اگر وہ بھی نہیں ہوا تو اللہ مالک ہے۔ یہ اس کو توکل نہیں کہتے ہیں۔ ہم توکل کو اور بھروسہ کو بعد میں لے آئے، پہلے انسان پر کرتے ہیں بھروسہ، جبکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کام کرنے جاتے ہیں، اللہ مالک ہے، میرا یہ کام ہو جائے گا۔ ہم سفر پہ جا رہے ہیں، اللہ مالک ہے، میرا سفر آسان ہو جائے گا، اللہ مالک ہے، ہمیں ٹھہرنے کا، رہنے کا انتظام فرما دے گا۔ تو پہلے ہمیں توکل کرنا چاہیے اللہ پر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صحابوں میں سے گزرے ہیں، صحابی میں سے گزرے ہیں، مدین کے وہ وزیر تھے۔ تو ایک موقع پر وہ بازار کے اندر گشت کر رہے تھے، کچھ مہمان ان کے پاس آئے، اور مہمان آنے کے بعد ان سے خواہش ظاہر کی کہ مجھے آج ہرن کا گوشت اور بکری کا دودھ پینے کی خواہش ہے۔ ان کے پاس نہ ہرن نہ بکری، سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مہمان ہے، مہمان کی میزبانی کرنا ہے، ان کو کھلانا ہے، اور ان کے فرمائش کے مطابق کھلانا ہے۔ چنانچہ وہ جنگل کی طرف چل دیے، اور جنگل میں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کیے۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ، ہمارے کچھ مہمان ہیں جن کو ہرن کا گوشت کھانے کی خواہش ہے اور بکری کے دودھ پینے کی خواہش ہے، اے اللہ انتظام کر دیجیے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک ہرن بھاگتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک بکری آ جاتی ہے، ان کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے۔ مہمان دیکھ کر کے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہرن بھی بھاگتا ہوا آ گیا، بکری بھی آ گئی، یعنی گوشت کا بھی انتظام ہو گیا اور دودھ کا بھی انتظام ہو گیا۔ بہت تعجب میں مہمان پڑ گئے، اور سلمان فارسی سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، یہ کیسا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی مخلوق کی ہر چیز تمہاری اطاعت کرے گی۔ ان کا توکل تھا اللہ پہ، بھروسہ تھا اللہ پہ، اور یقین تھا کہ اللہ کو انتظام کر دے گا۔ چنانچہ اس موقع پہ جملہ انہوں نے کہا تھا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ پر توکل رکھو، اللہ تمہارے لیے اپنی مخلوق کی ہر چیز کو تمہارے تابع کر دے گا۔ آج ہم پہلے بھروسہ کرتے ہیں نیچے کی چیزوں پر، انسانوں پہ، عوام پہ، دوست احباب پہ، رشتہ داروں پہ۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ پر توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ متوکلین یعنی توکل کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔